ہر کامل ہے حق کی شان عزت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمسہ شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر احسان ہے جس نے ہم تمام کو اہل ایمان میں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا مزید یہ کرم ہوا کہ ہمیں آخری امتی بنایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ اعلان فرمایا کہ خانہ کعبۃ اللہ کا حج کرنا، عمرہ کرنا، جو بھی بندہ حج اور عمرہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرما دی، جو بندہ میری رضا کے لیے خانہ کعبۃ اللہ کا حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی گنہگار بندہ، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، جب اللہ کے گھر جاتا ہے، خانہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، حج سے فارغ ہوتا ہے، آدمی حاجی بنتا ہے، تو اللہ رب العزت جو اس کے پورے گناہوں کو حج کے عمل کے فریضے کے ادا کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ اول، اللہ پر ایمان لانا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ دوسرا، نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا جو ہے رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ پانچواں بنیادی جو چیز ہے، چوتھی بنیادی جو چیز ہے، رمضان مبارک کے اندر پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ پانچواں جو بتایا گیا کہ خانہ کعبۃ اللہ کا حج کرنا۔ تو نماز انسان کو عاقل بالغ ہونے کے بعد مرتے دم تک نماز کو قائم کرنا ہے، اور عاقل بالغ ہونے کے بعد روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ جتنے سال زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ پائیں گے، پورے روزوں کو رکھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو سال میں ایک مرتبہ اپنے پورے مال کا زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اللہ نے اور بھی مزید مالدار بنایا ہے تو اس پر جو ہے حج فرض ہوتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ خانہ کعبۃ اللہ کا حج کرنا ہے۔ تو یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں، جتنے بھی صاحب مال ہیں، جو بھی خانہ کعبۃ اللہ حج کو جانے کی استطاعت طاقت رکھتے ہیں، ان پر حج فرض ہے۔ ہر مومن کو چاہیے جن پر حج فرض ہے، اول فرصت میں خانہ کعبۃ اللہ کا حج کریں، اللہ کے حکم کو بجا لائے۔ اسلامی 5ویں بنیادی چیز ہے، یہ ہر امتی پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، جس کے اندر حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ہر کسی پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ تو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ،
صفا مروہ کی دوڑ لگانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے جب اپنے معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام کو پیاسا پایا، اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جنگل بیابان میں چھوڑ دیے اور حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیے۔ حاجرہ نے پوچھا اے ابراہیم، جواب نہیں دیے۔ 30 مرتبہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر ہلائے۔ جب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، حاجرہ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اب جائیے، ہم جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ جب معصوم سا بچہ تھا، اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، دودھ پیتا بچے تھے، اور پانی کی قلت ہو گئی، پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم رونا چلانا شروع کر دیے بھوک کے مارے۔ حضرت حاجرہ جو ہے کبھی صفا کی طرف دوڑتے کہ کوئی قافلہ آ جائے گا تو میرے بچے کو پانی مل جائے گا، کچھ تو مل جائے گا، پھر بچے کی طرف نگاہ کرتی، پھر دوڑتے ہوئے آتی، بچے کو دیکھتے، پھر مروہ کی طرف دوڑتے۔ تو صفا مروہ کے اندر جو دوڑ لگائی تھی ماں اپنے معصوم بچے کے لیے، اللہ رب العزت کو ادا بہت پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس عمل کو جاری فرما دیے کہ صفا مروہ کی دوڑ جو حضرت حاجرہ نے دوڑی ہے، اس دوڑ کو سارے امت پر، اور حج کامل تبھی ہوگا جب صفا مروہ پر سعی کرے گا۔ تو الحمدللہ صفا مروہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روتے رہے۔ چھوٹے جو معصوم بچے ہوتے ہیں جب رویا کرتے ہیں تو پیروں سے روندتے رہے زمین کو، اور روندتے رہے، یہ صفا مروہ میں دوڑتے رہیں۔ اللہ کا حکم ہوا کہ جبرائیل، جہاں میرا محبوب اسماعیل جو ہے پیر روند رہے ہیں معصوم، اس کے پیروں کے پاس تم پر مار دو۔ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پر مارا تو آب زمزم جو ابھر آیا۔ تو فاطمہ جو حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے کہنے لگی زم زم، یعنی اس زمانے کے اندر زم کے میں رک جانا، اطراف جو ہے اس کو مٹی ڈال دی اطراف۔ اب اس وقت سے لے کر ابھی تک وہ جو ہے آب زمزم چل رہا ہے۔ تو جتنے بھی سجدہ ہیں انہوں نے اس بات کو اقرار کر دیا کہ آب زمزم کے اندر 100% جو ہے خوبیاں ہیں۔ آب زمزم کا مقابلہ کوئی بھی دنیا کا پانی نہیں کر پائے گا۔ خیر بہرحال اس کی تعریف تو اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ آب زمزم بھوکا جب پیتا ہے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، پیاسا جب پیتا ہے تو اس کی پیاس مٹ جاتی ہے، جو جس ضرورت سے جس نیت سے پیتا ہے وہ نیت پوری ہوتی ہے۔ یعنی بیمار آدمی ہے، پی رہا ہے تو اللہ اسے شفا دیں گے۔ تو یہ جو اسلام کے اندر 5 بنیادی ارکانوں میں سے کیا ہے، خانہ کعبۃ اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ صاحب مال ہو اور خانہ کعبۃ اللہ کا حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، پھر بھی وہ خانہ کعبۃ اللہ کا حج نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ یا تو یہ مرنے کی حالت میں ایمان پر نہیں مرے گا، یا تو یہودی بنے گا یا عیسائی بنے گا۔ ساری دنیا میں ہمیں پتہ چلا کہ ایمان والا ہے، لیکن حج کی استطاعت رکھتا تھا، خانہ کعبۃ اللہ کا حج نہیں کیا، بنیادی چیز کو انہیں حج کو ادا نہیں کیا، مر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو صاحب استطاعت ہو پھر خانہ کعبۃ اللہ کا حج نہ کرے، وہ یا تو یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی بن کے مرے گا، ایمان کی حالت میں اس کی موت نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی انکار کر دیا۔ اللہ نے استطاعت دی، فرض کو چھوڑ دیا، تو اللہ کے نبی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے کہ ہر مومن پر زندگی میں 1 مرتبہ حج جو ہے فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ جس کسی کو اللہ رب العزت نے
استطاعت نہیں دی تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ تو تمام سے گزارش کی جاتی ہے جو بھی صاحب مال ہیں، اللہ نے جس کسی کو خانہ کعبۃ اللہ کی حج کرنے کی استطاعت دے رکھی ہے وہ اپنے حج کو ادا کریں تاکہ اللہ کی رضا خوشنودی ملے اور ہمارا فریضہ ادا ہو۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان قرآنی آیات پر حادث عملی توفیق عطا فرمائیں۔